الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 شوال 1443 ہجری 27 شوال 1443 ہجری 29 مئی 2021 کا آج کا یہ درس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے دوسرا درس ہے جو جامعہ ربانیہ ناظم آباد میں دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق اس کے فضائل ذکر کیے گئے تھے۔ وہ احادیث جن میں بسم اللہ کی فضیلت ہے انہیں بیان کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بسم اللہ کی فضیلت کے حوالے سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ انہ شفاء من کل داء وعون لکل دواء۔ فرمایا کہ بسم اللہ ہر مرض سے شفا ہے، وعون علی کل دواء، اور ہر دوا کے لیے مددگار ہے۔ بسم اللہ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کو بیماری پر پڑھا جائے تو بیماری سے نجات مل جاتی ہے، اگر اس کو دوا اور دارو پر پڑھا جائے، علاج پر پڑھا جائے تو اس علاج کی قوت اس دوا کی شفا یابی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ دوا اللہ کی مدد کے ساتھ تیزی سے کام کرنے لگتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بسم اللہ سے بہت دفعہ ہم کسی مریض پر اگر پڑھ لیں تو ضروری نہیں ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلونجی میں ہر مرض کی دوا ہے، کلونجی میں ہر مرض کے لیے دوا ہے سوائے موت کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلونجی کے استعمال کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، جس کی وجہ سے ہم شفا حاصل نہیں کر سکتے کہ کلونجی کو کس طریقے سے، کتنی مقدار میں، کس دوا کے ساتھ ملا کر، یا تنہا اکیلے کلونجی کو کتنے وقت استعمال کرنا ہے، کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے، یہ اور اس طرح کی بہت ساری دیگر تفصیلات جن کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو کلونجی کے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان درست ہے، لیکن ہمیں طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوتاہی ہماری ہے کہ شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اب کلونجی کسی اور چیز کے ساتھ مل کر اگر شفا دے اور ہم کلونجی کو اکیلے استعمال کر لیں تو جو اس کا طریقہ تھا ہم نے اس کی خلاف ورزی کی تو ہمیں شفا نہیں ملی۔ کلونجی کو جس مقدار میں استعمال کرنا تھا ہم نے اس مقدار میں استعمال نہیں کیا، اس سے کم یا زیادہ استعمال کیا۔ جتنے وقت اور جتنے ٹائم استعمال کرنا تھا ہم نے اس کی پابندی نہیں کی، یا ہمیں وہ طریقہ نہیں معلوم، تو کلونجی نے نتیجہ نہیں دیا۔
تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ انہ شفاء من کل داء وعون علی کل دواء، کہ یہ ہر مرض کا علاج ہے، شفا ہے۔ اب ہمیں اس کا درست طریقہ معلوم ہو جائے۔ دیکھیں کلونجی میں جب حکماء نے تجربات کیے اور بعض طریقے معلوم کر لیے بعض بیماریوں کے لیے، تو بہت اچھے اور مثبت نتائج سامنے آئے۔ اسی طرح بسم اللہ کے استعمال کے حوالے سے بھی یہی باتیں ہیں کہ کسی بھی بیماری کے لیے، ظاہر ہے ہر بیماری کی نوعیت جدا ہے، تو اس کے لیے بسم اللہ کا طریقہ بھی جدا ہوگا کہ بسم اللہ کو کسی اور ذکر کے ساتھ ملا کر اس بیماری کے لیے پڑھا جائے یا لکھا جائے یا پیا جائے، کیا طریقہ ہے، یا اکیلے بسم اللہ کو استعمال کیا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے، پیا جائے، کتنے وقت، کتنی مرتبہ، چونکہ ہمیں نہیں معلوم، تو اس کی وجہ سے ہم بسم اللہ کی اس شفایابی کے اثر سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن جن عاملوں نے بسم اللہ سے تجربات کیے تو انہوں نے بڑے اچھے نتائج حاصل کیے اور ان کو کچھ طریقے معلوم بھی ہو گئے اپنے تجربوں سے۔ تو بسم اللہ اور کلونجی کی ایک ہی جیسی مثال ہے، فرمان درست ہے، قصور اور نقصان ہمارا ہے کہ ہمیں طریقے نہیں معلوم۔ دیکھو ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی اور یونانی حکمت، یہ تمام تجربات پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں میں شفا رکھی ہے، مختلف چیزوں میں شفا رکھی ہے، غذاؤں میں شفا رکھی ہے، لیکن اب ان غذاؤں تک پہنچنا، ان جڑی بوٹیوں تک پہنچنا اور پھر ان کا صحیح طریقہ معلوم کرنا، ہر مرض کے لیے الگ الگ ترکیب معلوم کرنا، یہ تو ہم انسانوں پر چھوڑ دیا گیا۔ اب ایک جڑی بوٹی میں شفا ہو اور ہم اسے استعمال کر لیں، مگر جس طریقے سے استعمال کرنی چاہیے اس طریقے سے استعمال نہیں کیا تو شفا تو ہمیں نہیں ملے گی، لازمی بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح فرمایا کہ انہ شفاء من کل داء، کہ بسم اللہ ہر مرض سے شفا ہے، وعون علی کل دواء، ہر دوا کے لیے مددگار ہے۔ جیسے ہومیوپیتھک کے جو اس کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے یا جو بھی دوا ہوتی ہے، اس کے اندر پرچی ہوتی ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس دوا کے ساتھ فلاں دوا مددگار ہے، اس دوا کے ساتھ فلاں معاون دوا ہے، آپ وہ بھی استعمال کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اکیلے ایک دوا وہ نتائج نہیں دے سکتی جو دونوں دوائیں مل کر دے سکتی ہیں۔ مرض کے لیے یہ بھی دوا ہے، وہ بھی دوا ہے، لیکن جب دونوں ملتی ہیں تو طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ بھی علاج ہے اور دیگر اذکار بھی، دیگر اوراد بھی علاج ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی اور ورد یا ذکر مل جائے تو طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ کام جس طرح وہاں ہم ہر شخص نہیں کر سکتا، ہومیوپیتھی میں یا ایلوپیتھی میں یا انگریزی علاج میں، اس طرح یہاں بھی ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے اپنے ماہرین ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الرَّحْمَنُ فَهُوَ عَوْنٌ لِمَنْ آمَنَ بِهِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تیسرا لفظ جو ہے رحمان ہے، فرمایا فَهُوَ عَوْنٌ لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَإِسْمٌ لَمْ يُسَمَّ بِهِ غَيْرُهُ۔ یہ کیا ہے؟ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر اور اس کی رحمانیت پر ایمان لے آتا ہے تو صفت رحمان، اللہ کی صفت رحمان اس کی مددگار بن جاتی ہے، اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ دیکھو سورہ ملک کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث طیبہ میں کہ یہ عذاب سے بچانے والی ہے اور نجات دلانے والی ہے۔ تو اب اور اسی طرح قبر میں روشنی بننے والی ہے، حشر میں
انسان کے لیے سفارش کرنے والی ہے۔ تو آپ دیکھیں سورہ ملک میں بار بار اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا۔ دیکھیں بار بار صفت رحمان آ رہا ہے، رحمان کی صفت آ رہی ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو یہ صفت رحمان اس کی مدد کرتی ہے، اس کے لیے ممد اور معاون ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الرَّحِيمُ فَهُوَ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم یہ مددگار ہے ہر اس شخص کے لیے جو صدق دل سے توبہ گار ہو، توبہ طائب ہو، گناہوں سے توبہ کر لے اور ایمان درست کر لے اور عمل کو درست کر لے، ایمان اور عمل کو درست کر لے تو صفت رحیم اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ صفت رحیم، اللہ کی رحیمیت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ، یہ جو قرآن میں نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، تو کبھی صفت رحمان کے صورت میں اس کا مظاہرہ بندے پر کرتا ہے اور وہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے اپنی رحمانیت کے ساتھ، کبھی صفت رحیم کے ساتھ وہ اپنے بندے کی یعنی اپنی صفت رحیمیت کے ساتھ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو رحمان ہے، رحمان یہ ایسا نام ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا نام نہیں، کسی اور کا نام نہیں رکھا گیا، اور یہ انسان کی مدد کرتا ہے، یعنی انسان کے لیے مددگار ہے، ممد اور معاون ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگتے ہیں یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان، اے دنیا کے رحمان، اے آخرت اور دنیا اور آخرت کے رحیم، یعنی رحمانیت دنیا اور آخرت میں انسان کی مدد کرتی ہے، رحیمیت دنیا اور آخرت میں انسان کی مدد کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ ہے، بڑی عظیم الشان صفات ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ بسم اللہ کے متعلق یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن عظیم کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس بارے میں علماء کے 9 اقوال ہیں، امت کے علماء کے 9 اقوال ہیں، اور اتنا بھی یاد رکھیں کہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے بیچ صورت میں، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ سورہ نمل کا حصہ ہے، سورہ نمل کا بھی حصہ ہے، قرآن عظیم کا بھی حصہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے یا سورہ فاتحہ کی صورت میں شروع میں بسم اللہ ہے، یہ بسم اللہ اس کے بارے میں امت کے علماء کے 9 اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور اس کی ایک آیت ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ہر سورت کا حصہ ہے اور ہر سورت کی ایک آیت ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کی ایک آیت ہے اور اس کا کسی مخصوص سورت سے آیت ہونے کا کوئی تعلق نہیں، البتہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ بہرحال اس طرح کے 9 اقوال ہیں جن کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ وہ ایک علمی بحث ہے اور علماء ہی کی حد تک محدود رہنا چاہیے۔ لیکن بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ جب سے قرآن عظیم نازل ہوا ہے، جب سے قرآن عظیم کا نزول شروع ہوا ہے، اسی لمحے سے بسم اللہ اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن عظیم کی جس ابتدا سے ہم آغاز کرتے ہیں، یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس سے قرآن کا آغاز کیا جائے، قرآن کو شروع کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی قرآن عظیم کا شروع یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، اور ابتدا سے جوڑ دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے غار حرا میں آئی ہے۔ اگر آپ اس کی آیات پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلی وحی کا آغاز، جبرائیل امین آتے ہیں، پہلی وحی کا آغاز اقرأ بسم ربک سے ہے۔ تو قرآن عظیم کی ابتدا، قرآن عظیم کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے، بسم ربک۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو اس کی عادت پڑ جائے کہ وہ جب بھی قرآن عظیم کا آغاز کرے تو اللہ کے نام کے ساتھ کرے، دنیا کو اس کی عادت پڑ جائے، بغیر بسم اللہ کے قرآن کا آغاز نہ کرے۔ اور جب قرآن میں یہ عادت پڑ جائے گی تو پھر زندگی کے ہر کام میں یہ عادت بن جائے گی، کیونکہ حدیث میں ہے نا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ ہر ایسا کام جو بڑا کام ہو، جس کی کوئی حیثیت ہو، اگر اسے بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ نامکمل، دم بریدہ رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ڈرائیونگ ایک اہم کام ہے، اس کے لیے آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، بہت اہم کام ہے، شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح جو بھی آپ اہم کام کر رہے ہیں تو اس کا آغاز کس سے کرنا چاہیے؟ یہ تعلیم ہمیں کہاں سے ملی؟ قرآن عظیم کے آغاز سے، کہ قرآن عظیم کے آغاز کو اللہ نے بسم اللہ کے ساتھ نتھی کر دیا، جوڑ دیا، ہمیں عادت ڈلوانے کے لیے۔ تو اب چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے انسانوں کے متعلق کہ وہ میرے نام سے قرآن عظیم کی تلاوت شروع کریں۔ میں اس کی وجہ بتاؤں گا آگے چل کر۔ اور یاد رکھیں، غار حرا میں پہلی ملاقات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جبرائیل سے، اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی۔ جبرائیل امین جب تشریف لائے ہیں، اب قرآن نے یا حدیث میں یہ تفصیلات تو نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے وہاں دستک دی یا اجازت مانگی، پھر اندر آئے، پھر کیسے ملے، تعارف کرایا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ کوئی قرآن عظیم نے ان تفصیلات کو نظر انداز کر دیا کہ جبرائیل کیسے آئے اندر غار حرا میں، اس غار میں کیسے، جہاں پر آپ تشریف فرما تھے۔ قرآن نے مقصد کی بات کی کہ جبرائیل جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا؟ فرمایا اقرأ۔ کیا فرمایا؟ اقرأ۔ یہ پہلا کلمہ ہے جو جبرائیل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا، ابھی اور کچھ نہیں پڑھا۔ اقرأ، آپ پڑھیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اقرأ کب کہا جاتا ہے؟
آپ کسی کو کہتے ہیں اقرا پڑھو تو یہ کب کہتے ہیں؟ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو سامنے والا کسی چیز کا حافظ ہے، اسے یاد ہے، اس نے یاد کیا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ اپنی یادداشت سے پڑھو، اپنے حافظے سے پڑھو۔ مثال کے طور پر یہ حافظ شاکر صاحب ہے، ان نے قرآن حفظ کیا ہے، اب میں ان سے کہتا ہوں یہ پڑھو، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ میرے نہ ان کے، بھائی سورہ بقرہ پڑھو، بھائی سورہ آل عمران پڑھو، اور یہ پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ اقرا کے ذریعے مطالبہ ہوتا ہے سامنے والے شخص سے کہ جو کچھ اسے یاد ہے وہ پڑھنا شروع کر دے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہو، تحریر ہو، یاد نہیں ہے اسے، لیکن لکھی ہوئی تحریر ہے، اور میں لکھی ہوئی تحریر اس کو تھما دیتا ہوں، ہاتھ میں دے دیتا ہوں، بھائی پڑھو اسے۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کوئی کتاب کسی کو تھما دے، بھائی یہاں سے پڑھو، اور وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا تو وہ کتاب اس کو یاد ہو، وہ پڑھنا شروع کر دے، یا یاد نہیں ہے، لکھی ہوئی حالت میں اس کے سامنے کر دی کہ بھائی پڑھو۔ اب دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے کہا پڑھو، تو کیا نبی علیہ السلام کو قرآن یاد تھا؟ قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا، ابھی تک قرآن اترا نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل حکم دے رہے ہیں کہ پڑھو، تو کیسے پڑھیں؟ یہ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نبی علیہ السلام کو یاد نہیں تھی آیتیں، آپ کو اس سے پہلے قرآن کے متعلق نہیں معلوم تھا۔ قرآن کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب، آپ کتاب نہیں جانتے تھے، قرآن نہیں جانتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبرائیل مطالبہ کر رہے ہیں اقرا پڑھیے، اور نبی علیہ السلام کو کچھ یاد نہیں ہے، تو کیسے پڑھیں؟ دوسری صورت، لکھی ہوئی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی چیز آگے کر دی کہ آپ اسے، یہ جو لکھی ہوئی چیز ہے اسے پڑھیں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا جانتے تھے؟ نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ آپ نے کسی اسکول میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، آپ امی تھے، قرآن آپ کو امی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، سورہ عنکبوت میں فرمائے 21ویں پارے میں، آپ اس وحی کے اترنے سے پہلے، جب سے آپ پیدا ہوئے اور غار حرا میں آپ آئے اور آپ کو نبوت ملی، اس وقت تک آپ لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو لکھی ہوئی چیز جب سامنے کر دی جائے تو سامنے والے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا، میں اس کے سامنے قرآن آگے کر دوں، ابھی یہ قاعدہ پڑھ رہا ہے تو یہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ لکھا ہوا ہو، یا اردو کی کتاب میں آگے کر دوں اور یہ پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، یا یاد ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کو قرآن یاد بھی نہیں تھا، اور آپ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ اب جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ پڑھیے، سوال یہ ہے، یہاں پہ آپ غور کریں کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں پڑھیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ رہے ہیں ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل کہتے پڑھیے، آپ کہتے ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اسی کو اب دیکھیں، نبی علیہ السلام العیاذ باللہ گونگے نہیں تھے، آپ بول سکتے تھے، آپ کو باتیں کرنی آتی تھی، آپ عربی بولتے تھے، عربی جانتے تھے، عرب ماحول میں پیدا ہوئے، آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پڑھیے، اور آپ کہتے کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن یہ اقرا ہے کیا؟
یہ اقرا، یہ جو لفظ ہے کہ پڑھیے، یہ کسی انسان کا کلام تو نہیں تھا، بلکہ یہ جبرائیل کا اپنا کلام بھی نہیں، یہ کلام اللہ کا کلام تھا، خدائی کلمہ تھا، گویا خدا کہہ رہا تھا، اللہ کہہ رہا تھا کہ اے محمد پڑھیے. آپ کہہ رہے ہیں مَا أَنَا بِقَارِئٍ، میں نہیں پڑھ سکتا. جبرائیل کہے جا رہے ہیں پڑھیے، اور آپ انکار کرے جا رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا. مستشرقین نے، ملحدوں نے، اسلام دشمنوں نے یہاں آ کر اعتراض کر دیا نبی علیہ السلام پر کہ جب اللہ کہہ رہا تھا کہ پڑھیے تو آپ انکار کیوں کر رہے تھے؟ جب اللہ کہہ رہا تھا کہ پڑھیے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، میں نہیں پڑھ سکتا. تو اسلام دشمنوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ خدا کے حکم پر آپ نے فوری عمل کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، میں نے کہا نا کہ نبی علیہ السلام بول سکتے تھے، آپ بولنے والے انسان تھے، ایسا نہیں کہ آپ کی زبان میں نقص تھا، آپ کی بولنے کی صلاحیت کمزور تھی، آپ عربی نہیں جانتے تھے یا اقرا کا معنی نہیں جانتے تھے، یہ کوئی فرانسیسی کا لفظ تو نہیں تھا. بات یہ ہے کہ اصل میں اقرا خدائی کلمہ ہے، یہ انسانی کلمہ نہیں ہے، یہ خدائی کلام ہے. خدائی کلام کے لیے خدائی طاقت ہونی چاہیے. جب رب تعالی، جب پروردگار کلام کرتا ہے تو اپنی الوہی قوت اور طاقت کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور جب انسان کلام کرتا ہے، جب انسان گفتگو کرتا ہے، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں یا آپ لوگ باتیں کر رہے ہوں، تو ہم اپنی بشری طاقت کے بلبوتے پر گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنی بشریت کے بلبوتے پر گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خدائی طاقت کی بنیاد پر کلام کرتا ہے. تو ہمارے کلام میں وہ قوت نہیں، اس لیے کہ بشریت کمزور ہے، بشر کمزور ہے، تو اس کا کلام بھی کمزور ہے، اس کی صلاحیت بھی کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ترین ذات ہے، تو اس کے کلام کی قوت بھی بے انتہا ہے. لہذا جب وہ کہتا ہے ایک کلمہ، دو حرفی کلام، 2 حروف سے بنا ہوا چھوٹا سا کلمہ، یعنی یوں سمجھ لے کہ سب سے مختصر ترین کلام یا سب سے مختصر ترین لفظ یا سب سے مختصر ترین حرف جو کہ کن ہے، جب وہ کہتا ہے اپنی الوہی طاقت کے ساتھ، تو 7 آسمان وجود میں آ جاتے ہیں. 7 آسمان وجود. ہم کن کہتے رہیں، ہمارے کن کہنے سے ایک چونٹی بھی پیدا نہیں ہوتی، وہ کن کہتا ہے تو آسمان پیدا ہو جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو سورج پیدا ہو جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو زمین پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کن کے پیچھے خدائی طاقت ہے، کلام خدا کا ہے، کلام خدا کا ہے. اب وہ خدائی الوہی طاقت کے بل پر کن کہتا ہے، اب اس کن کے کہنے کے لیے بھی الوہی طاقت، خدائی طاقت چاہیے، جو انسان کے پاس نہیں ہے، بشر کے پاس نہیں ہے. جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اقرا پڑھیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی یہ اقرا تو اللہ کا کلام ہے، میں بشر ہوں، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کا کلام ادا کر سکوں اپنی اس بشری صلاحیت اور طاقت کی بنیاد پر. تو میں کیسے کہوں اقرا، میں کیسے پڑھوں؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ یہ جو آسمان ہے اور یہ جو زمین ہے، یہ بیچ میں فضا ہے، یہاں اگر کہہ دے کن، آسمان پیدا کرنے کے ارادے سے کن کہہ دے تو پلک جھپکتے میں ہم نے ابھی آنکھ بند نہیں کی ہوگی کہ یہاں اتنا عظیم الشان آسمان وجود میں آ جائے گا. آئے گا نہیں آئے گا؟ عظیم الشان آسمان وجود میں آ جائے گا ایک دم. 8واں آسمان، آسمان تو 7 ہے، 8واں آسمان وجود میں آ جائے گا. اتنی پاورفل طاقت ہے اس کے کلام میں. لیکن اس طاقتور کلام کے لیے طاقتور بولنے والا بھی ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ بولے تو کمزور بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا طاقتور کلمہ کہہ سکے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا، ما انا بقارئ، جبرائیل آپ کہہ رہے ہو خدا کا کلمہ میرے سامنے واسطہ بن کر پہنچا رہے ہو کہ اقرا، لیکن یہ اقرا میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے اندر بشری طاقت ہے. اور بشریت کے بل بوتے پر میں کلام الہی کیسے کہوں، کیسے ادا کروں؟ اس کی طاقت میرے اندر نہیں ہے. تو جبرائیل نے آپ کو 3 دفعہ بھینچا، زور دیا، اور اس کے بعد جب اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک، آپ اپنی بشری طاقت کے بل پر نہیں، میرا نام لے کر پڑھیں. میرا نام، میرے نام کی طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں، میرا نام لے کر آپ پڑھیں. تو جو آپ کی زبان سے نکلے گا نا وہ پھر عام کلام نہیں ہوگا، وہ میرا کلام ہوگا، اس میں طاقت بھی میری ہوگی. اقرا بسم ربک الذی خلق، بھائی میرے نام، آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنی طاقت کے بل پر اقرا کہیں یا آگے پڑھنا شروع کر دیں؟ آپ کو کس نے کہا؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس سے مدد لے کر، اس سے طاقت لے کر، اس سے قوت لے کر، اپنے اندر قوت پیدا کر کے الہی الوہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں اور کہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. دیکھیں، دنیا میں انسان انسان کو سکھاتا ہے، انسان انسان سے سیکھتا ہے، انسان انسان کو سکھاتا ہے. ہاں، نیچے قاری صاحب اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، یہاں قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، اسکول میں ماسٹر پڑھا رہا ہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے. انسان انسانوں کو سکھاتا ہے. لیکن یہاں وہ بشر جس کے اندر بشری طاقت تھی لیکن وہ کمزور تھی، وہ بشر جس کے اندر بشری طاقت تھی لیکن وہ کمزور تھی اور اس طاقت کے بل پر وہ رب کا کلام نہیں کہہ سکتا تھا، اللہ نے اس کی دستگیری فرمائی، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی مدد کی، اور اس کی زبان سے اللہ نے وہ کلام جاری کر دیا. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان انسان کو سکھاتا ہے، لیکن یہاں رب تجھے سکھائے گا. اے پیغمبر، رب تجھے سکھائے گا، پروردگار تجھے سکھائے گا، اور ایسا سکھائے گا کہ تجھے صرف ایک علاقے تک نہیں محدود رکھے گا، اپنے دور کے تمام علاقوں کے لیے، اور صرف اپنے زمانے تک کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تو استاد اور معلم بنے گا، تو پڑھائے گا. تیرے اندر پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کلام الہی کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اب تیرا معلم تیرا رب بنے گا. اور
موجودہ دور کے تمام انسانوں اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا تجھے معلم بنا دے گا. بڑے بڑے علماء کا، بڑے بڑے فلاسفہ کا، بڑے بڑے دانشوروں کا، بڑے بڑے حکیموں کا، بڑے بڑے علماء کا، بڑے بڑے فقہاء کا، بڑے بڑے محدثین کا، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا، بڑے بڑے سائنسدانوں کا، بڑے بڑے دانشمندوں کا، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا، جو اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں کچھ سمجھتے ہوں گے، ان سب کا معلم تجھے بنا دے گا. اور تیری زبان سے ایسا کلام ظاہر کرے گا دنیا کے سامنے کہ جو دنیا کے قوانین کو توڑ کر رکھ دے گا، جو عادتوں کو پھاڑ کر رکھ دے گا. تو ایسا ویسا کلام نہیں ہوگا. آپ پڑھیں گے تو آپ بشریت کے معلم بن جائیں گے، عالم بشریت کے، پوری دنیا کے انسانوں کے. اور آپ کا کلام یہ عادتوں کو توڑ دے گا، اصولوں کو توڑ دے گا، قوانین کو توڑ دے گا. انسانوں کے بنائے ہوئے دنیا کے قوانین ٹوٹ جائیں گے اس کے سامنے. اس لیے دوبارہ فرمایا اقرا نہیں، اس لیے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اے پیغمبر آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اس کو ملا کر پڑھیے، جس نے خلق، جس نے عدم سے وجود پیدا کیا، وہ عدم سے وجود نکالا. معدوم جو ہے نا، ایک چیز جو معدوم ہوتی ہے، نہ ہو. معدوم کا مطلب کیا؟ کوئی چیز نہ ہو، نیست، کچھ بھی نہیں ہے. تو نیست کو ہست کرنا، یہ کام خود معدوم کا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ المعدوم لا یوجد شیئا لا یوجد نفسہ ولا یوجد غیرہ. نہ اپنے آپ کو پیدا کر سکتا ہے، نہ کسی اور کو پیدا کر سکتا ہے. ایک چیز جب موجود ہی نہیں ہے تو اس کے اندر کسی کو وجود بخشنے کی صلاحیت کہاں سے آئے گی؟ بھائی صلاحیت کے لیے پہلے وجود ہونا ضروری ہے، اور تو وہ موجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے، ایک چیز ہے ہی نہیں، تو اس کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ طاقت کے لیے وجود ہونا ضروری ہے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق میں اشارہ کس طرف کیا؟ کہ اے پیغمبر، جس نے پوری کائنات جو کہ ایک وقت میں نہیں تھی، اپنی طاقت کے بل پر، اپنی قوت کے بل پر اس معدوم کائنات کو وجود بخشا. تو کیا تیرے اندر پڑھنے لکھنے کی صلاحیت آج تک موجود نہیں تھی؟ پڑھنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، اس کلام کو ادا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، معدوم تھی. جس طرح معدوم کائنات کو وجود بخشا ہے، اسی طرح تیری اندر معدوم صلاحیتوں کو اللہ ایک دم وجود بخش دے گا. اور آپ ایک دم اپنی زبان مبارک سے ایسا کلام ادا کریں گے جو دنیا کے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے فصحاء کو، بڑے بڑے بلغاء کو، بڑے بڑے ادباء کو، بڑے بڑے ماہرین کو حیران کر دے گا، عاجز کر دے گا. بڑے بڑے پڑھے لکھے معاشرے مل کر بھی اس قرآن کا، اس کلام کا مثل لانے سے عاجز آ جائیں گے، نہیں لا سکیں گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو آپ کو اپنی طاقت سے نہیں پڑھوانا ہے، آپ کو میں اپنی طاقت سے پڑھواؤں گا، آپ کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہوگی اس پہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک، دوبارہ فرمائے اقرأ، پھر پڑھیے، پھر فرمائے پڑھیے. پڑھیے، آپ کو پڑھوانا ہے، اور آپ کو میں ایسا تیار کروں گا، آپ کی زبان سے ایسا کلام نکالوں گا کہ جس کے اندر علوم و معارف کے سمندر لہریں مار رہے ہوں گے، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر ہوں گے، ایسے ایسے سمندر ہوں گے تیرے اس کلام کے اندر جو میں تجھ سے پڑھواؤں گا، دنیا کے سامنے لاؤں گا. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. اب یہاں دیکھیں، بڑا عجیب قرآن، عجیب کتاب ہے. جب انسان غور کرتا ہے نا، حیرت ہوتی ہے کیا کیا نکتے ہوتے ہیں قرآن میں. فرمایا اقرأ وربک الاکرم. دوبارہ ارشاد فرمایا
پڑھیے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ تجھ سے پڑھوا رہا ہے، تجھ جیسے امی کو دنیا کا معلم بنا رہا ہے، تجھ جیسے ان پڑھ کو دنیا کائنات کا استاد، صرف انسانوں کا نہیں ثقلین کا استاد بنا رہا ہے، جن انس و جن کا استاد بنا رہا ہے، ثقلین کا استاد۔ اب دیکھیں فرمایا تیرا رب، تو یہ اللہ کا کرم ہوا نا۔ دیکھو اللہ کسی کو اللہ جب علم سے نوازتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے۔ اچھا تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی صفت تو کریم بھی ہے، ما غرک بربک الکریم، قرآن عظیم میں اللہ کی صفت کریم آئی ہے، تو یہاں کریم کیوں نہیں کہا، اکرم کیوں کہا؟ اقرأ وربک الکریم یوں کہہ دیتے، اقرأ وربک الاکرم کیوں کہا؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دونوں کا معنی ایک ہے کہ کرم والا، لیکن اکرم میں مبالغہ ہے۔ اکرم میں کیا ہے؟ کریم کی بنسبت مبالغہ ہے۔ اکرم کا معنی کریم کا معنی کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، سخاوت اور جود کرنے والا، اور اکرم کا معنی ہے سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ جود و سخاوت کرنے والا، سب سے زیادہ نوازنے والا۔ تو دیکھو اکرم میں مبالغہ آ گیا۔ اب دیکھیں یہ وجہ کیا ہے؟ انسان جب علم سیکھتا ہے تو میں نے شروع میں کیا کہا کہ انسان کو دنیا کا رواج کیا ہے کہ انسان کو انسان سکھاتا ہے، انسان کو ٹیچر سکھاتا ہے، ماسٹر سکھاتا ہے، قاری صاحب سکھاتے ہیں، مفتی صاحب سکھاتے ہیں، عالم سکھاتے ہیں، دنیا سے میں انسان کو سکھاتا ہے۔ انسان کو سکھانا یہ انسان کا کمال نہیں، یہ بھی رب کا کرم ہے۔ بولو، یہ رب کا کرم ہے، یہ بھی رب کا کرم ہے کہ انسان کو انسان سکھائے۔ اس لیے کہ اللہ نے دیکھو یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ نظر آنے والی چیز ہے، میرے پاس ہے، میں اس کو دے دوں، یہ دینا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو آسان ہے نا، اس لیے کہ نظر آنے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، وجود رکھنے والی، ظاہری وجود رکھنے والی چیز ہے۔ میں اٹھا کے اس کو دیتا ہوں، اپنے سے نقل کر کے اس کو دیتا ہوں کہ بھائی شاکر یہ آپ کی ہو گئی، یہ آسان ہے۔ لیکن ایک چیز جو نظر نہ آ رہی ہو، ایک چیز جو نظر نہ آ رہی ہو، حسی وجود نہ رکھتی ہو، جس کا کوئی وجود نہ ہو ظاہری، اور وہ چیز ہاتھ میں پکڑی بھی نہیں جا سکتی، ہاتھ کے ذریعے آپ اس کو یوں دے بھی نہیں سکتے، ایسی چیز کو کسی کے حوالے کرنا، یہ گھڑی کے حوالے کرنے کے بنسبت آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو آسان ہے یا مشکل ہے؟ میرے خیال میں آپ لوگ بات نہیں سمجھ رہے، مشکل ہے آسان ہے؟ بھائی ایک چیز نظر آ رہی ہے، وجود رکھتی ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ مشکل ہے آسان؟ آسان، زور سے بولو۔ ایک چیز وجود ہی نہیں رکھتی، ظاہر میں نظر ہی نہیں آتی، اس کا حوالہ کرنا کسی اور کو، اس کا کسی اور کو دینا، یہ آسان ہے یا مشکل؟ مشکل، اس لیے کہ کیسے آپ اس کو پکڑ کر کسی اور کے حوالے کریں گے جب اس کا ظاہری وجود ہی نہیں ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ اب ایک انسان دوسرے انسان کو علم دے رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو علم دے رہا ہے، علم کا کوئی وجود ہے، کوئی رنگ ہے، کوئی سائز ہے، کوئی حسی وجود ہے کہ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ سکیں اور پکڑ کر کسی کو دے سکیں؟ نہیں ہے۔ علم نظر نہ آنے والی چیز ہے، بے رنگ چیز ہے، بے سائز چیز ہے، کوئی اس کا سائز نہیں ہے، آپ اس کو ناپ نہیں سکتے، آپ اس کو وزن نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود ایسی چیز جس کا کوئی وجود حسی نہ ہو، جس کا رنگ نہ ہو، جس کو ہاتھ میں پکڑ نہ سکیں، اس کو کسی کے حوالے کرنا انتہائی مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا انسانوں پر، اے انسان تجھ پر اللہ کا کرم ہوا، سنو غور سے، تجھ پر اللہ کا کرم ہوا کہ تیرے لیے ایسی چیز کو
اپنے جیسے دوسرے انسان سے حاصل کرنا آسان بنا دیا۔ علم جیسی چیز کو دوسرے انسان سے حاصل کرنا آسان بنا دیا، تو یہ اللہ کا کرم ہے نہیں ہے؟ کتنی آسانی سے لوگ وہ عالم بن جاتے ہیں، کتنی آسانی سے لوگ حافظ بن جاتے ہیں، کتنی آسانی سے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، دن میں ہزاروں لوگ بنتے ہیں، بنتے نہیں بنتے؟ حالانکہ یہ علم اپنا کوئی ظاہری وجود نہیں رکھتا، کوئی رنگ نہیں رکھتا، کوئی سائز نہیں رکھتا، کوئی جگہ گھیرنے والی ہے وہ جسمانی جسم نہیں رکھتا، اس کے باوجود آئے دن روزانہ لاکھوں انسان اپنے جیسے انسانوں سے علم حاصل کرتے ہیں، بڑی آسانی سے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کس کا کرم ہوا؟ کس نے آسان بنایا؟ تو انسان سے سیکھنا انسان کے لیے یہ اس رب کا کرم ہے، اس لیے وہ رب کریم ہے، اس لیے وہ رب کریم ہے۔ لیکن یہاں اقرا بسم ربک میں اللہ نبی کو سکھا رہا ہے، نبی کو کسی انسان سے علم نہیں مل رہا، وہی علم جو انسان کو انسان سے ملتا ہے یہاں نبی کو انسان سے نہیں مل رہا۔ نبی کو انسان سے، تو نبی کو کس سے مل رہا ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ مل رہا ہے، اگرچہ بیچ میں جبرائیل واسطہ ہے لیکن ڈائریکٹ اللہ سے مل رہا ہے۔ وہ علم جو انسان کو سکھاتے ہیں، یہاں اسی طرح کا علم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سکھاتا ہے۔ تو آپ بتائیے اب یہ وہ کرم زیادہ ہے یا یہ کرم زیادہ ہے؟ جو اللہ اپنے بندے کو خود سکھانا شروع کر دے، یہ زیادہ بڑا کرم ہے، یہ عظیم الشان کرم ہے، یہ عظیم الشان مہربانی ہے اپنے بندے پر۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، اے میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رب دوسرے انسانوں کے بنسبت تجھ پر زیادہ کریم ہے کہ دوسرے انسانوں کو انسانوں سے علم حاصل کرنے پر لگا دیا اور تجھ کو اپنے سے براہ راست علم حاصل کرنے پر لگا دیا۔ اب تو علم حاصل کرے گا تو براہ راست مجھ سے حاصل کرتا جائے گا، تو کلام حاصل کرے گا براہ راست مجھ سے حاصل کرتا جائے گا، تو وہی حاصل کرے گا براہ راست مجھ سے حاصل کرتا جائے گا، دین حاصل کرے گا براہ راست مجھ سے حاصل کرتا جائے گا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھتا جا، تیرا رب تمام انسانوں پر جتنا مہربان ہے ان سب سے زیادہ تجھ پر مہربان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں قرآن پڑھنا ہے تو اپنی طاقت کے بل پر نہیں، یہ مت سمجھو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اپنی طاقت سے پڑھ رہا ہوں، بشری طاقت سے پڑھ رہا ہوں، انسانی طاقت سے پڑھ رہا ہوں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں فرمایا کہ پہلے کیا کہا کرو، تلاوت پڑھنے سے پہلے کیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو، بسم اللہ کے علوم کا سمندر ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا بحر زخار ہے، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو اگلے درسوں میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔